اور اب میں وہ بات کہنے والا ہوں جو بہت ہی اہم ہے، بہت ہی اہم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ناظرین کو بھی اس کو بہت غور سے سننا چاہیے کہ یہ شریعت کیوں ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ شریعت کیوں ہے؟ شریعت آپ کے اندر جا رہی ہے، شریعت ان پٹ ہے، ان پٹ ہے، تو آؤٹ پٹ کیا نکلنا چاہیے؟ میں اپنے نوجوانوں اور بچوں کو سمجھا دوں کہ ہر مشین کی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے ان پٹ اور ایک ہوتا ہے آؤٹ پٹ۔ ایک پنکھا، بجلی کا پنکھا، اس کا ان پٹ کیا ہے؟ اس کا ان پٹ ہے الیکٹریسٹی، اور اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے؟ ہوا، جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ تو شریعت آپ کا ان پٹ ہے، اور اس کے آؤٹ پٹ جو ہونا چاہیے وہ انسانیت۔ بہت عمدہ ہے۔ جب تک آپ انسانیت کا آؤٹ پٹ نہیں دیں گے، لوگ آپ کی شریعت پہ بھی سوال اٹھانے لگیں گے، آپ کے ان پٹ پہ سوال اٹھے گا، آپ کے ان پٹ پہ سوال ہوگا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کا ان پٹ، اور ایک بات اور سمجھیے کہ اچھی مشین وہ ہوتی ہے جو کم ان پٹ لے کے زیادہ آؤٹ پٹ دے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کے سجدے بھلے ہی کم ہوں مگر آپ بڑے انسان زیادہ بن جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہونے پائے کہ سجدوں کی تعداد وہ بہت طویل ہے لیکن انسانیت میں آپ فیل ہوئے۔ تو آپ، شریعت آپ کا ان پٹ ہے، شریعت آپ کے اندر جا رہی ہے تو کچھ نکل کے بھی تو آنا چاہیے، اور جو کچھ نکلنا چاہیے میں سمجھتا ہوں وہ ہے انسانیت۔ آپ بڑے انسان بن جائیں، خمس دے کے آپ بڑے انسان بن جائیں، حج کر کے آپ بڑے انسان بن جائیں، اور اگر آپ خمس دے کے بڑے انسان نہیں بنے تو یاد رکھیے کہ آپ کا پیسہ جو ہے وہ پانی میں چلا گیا۔ آپ کسی بھی کیٹیگری سے حج کر لیجئے لیکن واپس آ کے آپ زیادہ بڑے انسان نہیں بنے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا سفر تو ہو گیا، ریلیجس ٹورزم تو ہو گیا، لیکن حج قابل قبول نہیں۔ ہر بار جب آپ سجدے میں جائیں تو سجدے سے سر اٹھانے کے بعد آپ کو لگے کہ اللہ کے مخلوق کے سامنے ہم اور زیادہ جھک جائیں۔ تو یہ جو شریعت ہے، شریعت مقصد نہیں ہے، شریعت کے ذریعے بلند انسان بننا مقصد ہے۔ شریعت آپ کے لیے ہے، آپ شریعت کے لیے نہیں ہے۔ خدا وند عالم آپ کا دیا ہوا پیسہ اللہ کی جیب میں نہیں جاتا ہے، آپ کو انسان بنانے کے لیے اس نے شریعت دی، ٹھیک ہے نا؟ تو بس یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم کر سکتے ہیں، ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، ایک نبی کو مانتے ہوئے، اس کی کتاب پر عمل کرتے ہوئے سب کو اپنا بھائی بنا سکتے ہیں، سب کو اپنا بھائی بنا سکتے ہیں۔ کیا یہ بتائیے کہ جو گھریلو جھگڑوں کی وجہ سے بھائی چارہ ٹوٹ جاتا ہے، بھائی کا بھائی سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے؟ بھائی ہے وہ بھائی رہے گا، ٹھیک ہے، مکتب فکر الگ ہے تو کیا ہوا، اس کے باوجود وہ ہمارا انسانی بھائی۔